حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ مقام فاطمہ کیا ہے؟ تو جناب حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس فاطمہ کی عظمت میں کیا بیان کروں کہ میں نے خود دیکھا کہ حسن پیدا ہوئے ہیں صبح کو اور میں نے فاطمہ کو نماز ظہر پڑھتے دیکھا. اللہ اکبر. حسن صبح پیدا ہوئے اور میں نے فاطمہ کو نماز ظہر پڑھتے دیکھا. اب میں تمام عالم اسلام کے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو پھر تم یہ مانو کہ تم حضرت عائشہ سے زیادہ علم رکھتے ہو، اور یا تو پھر یہ مانو کہ تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس فاطمہ کی عظمت میں کیا بیان کروں. حسن صبح پیدا ہوئے، فاطمہ نے نماز ظہر ادا کی. تو انصاف سے مجھے بتانا کہ جس عورت کا بچہ صبح میں پیدا ہو اور وہ عورت نماز ظہر ادا کرے تو عالم اسلام کا کم از کم یہ متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ بی بی غیر معصومہ نہیں ہو سکتی. وہ بی بی معصومہ تھی. تو جو معصومہ ہو اس سے کبھی خطا سرزد نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ یعنی کہ ماننا پڑے گا اکارڈنگ ٹو حضرت عائشہ جناب فاطمہ الزہرا معصومہ تھی. تو اب مجھے یہ کہنے دو، میں کوئی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، مگر مجھے یہ کہنے دو کہ جب جناب فاطمہ معصومہ تھی تو فاطمہ کل بھی حق پر تھی، آج بھی حق پر ہے، قیامت تک سیدہ حق پر رہے گی. اس کے بعد کوئی اپنا علمی استدلال نہ دکھائے. بڑا سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مولوی ہو، اپنی علمی تحقیق، اپنی سوچ، اپنے عقیدے، اپنی نیت کو اپنے اندر رکھو. حضرت عائشہ سے بڑے راوی اور عالم بننے کی کوشش مت کرو. جب صدیقہ مانتے ہو تو صرف منہ سے نہیں دل سے بھی مانو. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حسن صبح پیدا ہوئے، فاطمہ نے ظہر ادا کی، تو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ معصومہ ہے، اور معصوم سے اور معصومہ کبھی خطا پر نہیں ہو سکتی. کل بھی اہل بیت حق پر تھے. جب مباحث عزیزو مولا کائنات ایک روز گھر تشریف لائے، کیا دیکھا؟ سیدہ رو رہی ہے. کہا سیدہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا یاد آ رہے ہیں. پتا ہے مولا نے کیا فرمایا؟ کہا سیدہ ذرا آہستہ رویا کرے. سیدہ نے کہا یا علی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا سیدہ اس لیے کہ علاقے والوں نے شکایت کی ہے کہ فاطمہ سے کہیے وہ آہستہ رویا کرے، فاطمہ کی آواز سے ہماری نیند میں خلل. فاطمہ کہتی ہے علی کیا میں اپنے بابا پہ رو بھی نہیں سکتی؟ اے علی جا کر ان لوگوں سے خبر پہنچا دیجئے اب فاطمہ زیادہ دنوں تک تکلیف نہیں دیتی. عزیزو مولا نے جنت البقیع کے قریب ایک حجرہ بنایا، اس حجرے کا نام بیت الحزن رکھا. سیدہ جب اپنے بابا پہ رونا چاہتی تھی نا، گھر سے چل کر اس حجرے تک پاتی تھی. حاضرو سیدہ کبھی مسکرائی نہیں نبی کے بعد. بس میں اپنی تقریر زیادہ دیر نہیں، مجھے معلوم ہے اذان مغرب ہونے والی ہے. عزیزو ایک روز مولا علی گھر میں تشریف لائے، جناب سیدہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی دیکھی. کہا سیدہ میں نے نبی کے بعد کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، آج اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ شہزادی فرماتی ہے میرے خواب میں بابا رسول اللہ تشریف لائے تھے. کہا سیدہ اب تیری مصیبت کے دن تمام. اے فاطمہ اب تم مجھ سے ملاقات کو آنے. حاضرو جناب سیدہ نے کہا کہ حسنین کو بابا رسالت مآب کے روضے پر چھوڑ کر آئے، میری بچیوں کو کنیز کے پاس سونپ کر آئے، اور علی دروازہ بند کر لیجئے، میں کچھ وصیت کرنے والی ہوں، میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. عزیزو علی نے دروازہ بند کیا. کہا فاطمہ اپنی وصیت کیجئے. سیدہ فرماتی ہے اے علی پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر امور خانہ داری میں
میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف. کہا سیدہ دوسری وصیت فرمائیے. فاطمہ کہتی ہے میرے بعد اگر میرے بچوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو وعدہ کیجیے آپ ڈانٹیں گے نہیں. علی نے کہا سیدہ ہمارے بچے غلطیوں سے مبرہ ہیں, ہمارے بچے صاحبان تطہیر ہیں. کہا فاطمہ تیسری وصیت فرماؤ. سیدہ کہتی ہے اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, ہمارے دشمنوں کو شریک نہ ہونے دینا. کہا کہ سیدہ اور وصیت فرمائیے. کہا آخری وصیت یہ ہے ابو الحسن کہ میرے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے میری قبر پر آ کر مجھے سلام. علی رو کر کہتے ہیں فاطمہ میں آ کر سلام کروں گا مگر ایک گزارش ہے. کہا کیسی گزارش؟ کہا جب بھی میں سلام کروں آپ کی قبر پہ تو آپ بھی پلٹ کر مجھے جواب. ایک مرتبہ علی کہنے لگے سیدہ ایک اور گزارش ہے. کہا کیسی گزارش؟ کہا جا کر جب بابا رسول اللہ سے ملنا میں آپ کا نبی کے بعد ویسے خیال نہیں رکھ پایا جیسا آپ تھا اپنے بابا سے میری شکایت مت کر. حاضرو علی کمرے سے نکلے مسجد کو گئے. ایک مرتبہ شہزادی نے کنیز کو قریب بلا کر کہا میں اپنے حجرے میں عبادت کے لیے جا رہی ہوں, جب تک حمد و ثنا کی آواز اللہ کی حمد و ثنا کی آواز آتی رہے سمجھنا میری سانسیں چل رہی ہیں. جیسے ہی آواز آنا بند ہو جائے جا کر علی کو خبر پہنچا دینا. کنیز دروازے پر بیٹھ گئی. حاضر رونے میں کمی مت کرنا اس لیے کہ آج